بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی تاریخ سے آگاہ رکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خلافت عثمانیہ کی بربادی کے بارے میں جانیں گے کہ خلافت عثمانیہ، جس کو مسلم دور حکومت کا ایک سنہرا دور تصور کیا جاتا تھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خلافت عثمانیہ کو کس طرح تباہ کیا گیا اور سعودی عرب، جس کا نام حجاز مقدس تھا، اس کا نام تبدیل کر کے سعودی عرب کس طرح رکھا گیا، اور سعودی عرب میں یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش کس طرح کامیاب رہی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی طرف۔ میں ہوں احمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں حب اسلام۔ ناظرین، عرب شریف میں 1923 تک ترکی کے مسلمانوں کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ طاقتور ترین خلافت عثمانیہ کی وجہ سے اسلام اور مسلمان بہت روب اور دبدبہ سے رہ رہے تھے، کیونکہ جب بھی کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا، خلافت عثمانیہ کے حکمران اس کا فوراً جواب دیتے۔ امریکہ اور برطانیہ سمیت دنیا بھر کے عیسائیوں اور یہودیوں کو اگر کسی کا خوف تھا تو وہ تھی صرف اور صرف خلافت عثمانیہ۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے، اسلام دشمن ممالک ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی لیے کافروں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ انگریزوں نے سب سے پہلے ایک عیسائی شخص جس کا نام لارنس تھا اور اس کو کھڑا کیا، جو کہ عربی زبان کا ماہر تھا۔ وہ شخص ایسی عربی بولتا تھا کہ کسی کو اس پر کوئی شک نہ ہوتا کہ وہ عربی ہے یا عیسائی۔ لارنس آف عربیہ۔ ناظرین کرام، اس شخص نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی خوب کوشش کی کہ ہم عربی ہیں اور یہ لوگ ترکی، اجمی، اور کوئی اجمی عربیوں پر حکومت نہیں کر سکتا۔ ہمارا حکمران صرف اور صرف عربی ہی ہو سکتا ہے۔ مگر اس وقت کے غیور مسلمانوں نے اس حقیقت کو جان لیا اور اس کی ایک نہ مانی۔ یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا، اور جب اس کی ناکامی ہوئی، انگریزوں کو چین نہ آیا۔ انگریزوں اور عیسائیوں نے مل کر ایک اور سازش کی اور اس سازش کے لیے تیار کیا، جس کا نام انفرے تھا۔ انفرے نے اپنی سازش کی کامیابی کے لیے عربوں میں سے دو لوگوں کو چنا، جن میں سے ایک شیخ نجدی ابن عبد الوہاب، دوسرا نجد کا سب سے بڑا سوداگر اور لٹیرا بھی مشہور تھا، جس کا نام ابن سعود تھا۔ اور انفرے نے شیخ نجدی کو مالی امداد اور سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا تھا۔ پھر کیا تھا، انفرے کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ابن سعود نے انگریزوں سے ملے ہتھیاروں کی مدد سے عرب شریف میں خلافت عثمانیہ کے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کا آغاز کیا۔ مکہ شریف، مدینہ شریف کے لاکھوں مسلمانوں کو ابن سعود نے اپنی فوج کے ہاتھوں قتل کروایا۔ جب ترکی نے دیکھا کہ شیخ نجدی اور ابن سعود انگریزوں کے اعلی کار بن گئے ہیں، جب ترکی نے یہ دیکھا کہ شیخ نجدی اور ابن سعود انگریزوں کے اعلی کار بن کر عرب سے ہمیں نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور مکہ شریف، مدینہ شریف اور طائف میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، تب خلافت عثمانیہ کے حکمرانوں کے حرمین میں قتل و غارت روکنے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم حرمین شریفین کی حکمرانی چھوڑ رہے ہیں۔ پھر کیا تھا،
22 ستمبر 1923 کو حجاز مقدس پر نجدیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا عرب شریف کا نام حجاز مقدس اسلامی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ عرب شریف کا بدنام زمانہ لٹیرا اور سوداگر ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام بدل کر اپنے نام پر سعودی عرب رکھ دیا۔ جنت البقیع اور جنت المعلی میں 1400 سال سے موجود صحابہ کرام اور اہل بیت کے مزارات پر شیخ نجدی ابن عبد الوہاب کے حکم سے بلڈوزر چلائے گئے اور گنبد خضرا کو مسمار کرنے کے لیے اس نے گرنیڈ اور بموں سے حملہ کروا دیا، مگر ناکام رہا۔ حرمین شریفین کے دروازوں کے نام صحابہ کرام اور اہل بیت کے نام پر تھے، ان دروازوں کے نام تبدیل کر کے شیخ نجدی نے آل سعود کے نام پر رکھوا دیے۔ پھر نجدی حکومت قائم ہونے کے بعد یہود و نصارہ کو بلا روک ٹوک عرب میں آنے جانے کی کھلی اجازت مل گئی۔ آج بھی مکہ شریف میں انگریز فوج کا ملٹری بیس قائم ہے اور ان کو حکومت کی جانب سے سور کا گوشت اور شراب مہیا کی جاتی ہے۔ 23 ستمبر 1923 کو ابن سعود کو عرب کا بادشاہ بنایا گیا۔ اس دن عالی شان جشن کا اہتمام ہوا جس میں برطانیہ، امریکہ اور دوسرے ممالک کے کافر حکمرانوں نے شرکت کر کے خوب جشن منایا۔ 1923 سے پہلے جس عرب شریف کے نام سے ساری دنیا اور کافر ممالک کانپتے تھے، سعودی عرب بننے کے بعد امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگے۔ سعودی عرب نے دنیا کے مسلمانوں کو کمزور ترین قوت بنا دیا، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی سعودی عرب کے نجدی حکمران اپنی عیاشیوں میں مست ہیں اور امریکہ کی غلامی کرتے جا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کی اس نایاب سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال نے اپنے کلام میں لکھا ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے دل سے نکال دے، فکر عرب کو دے فرنگی خیالات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دے۔ محترم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔